اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم النوع الثالث عشر افعال القلوب 13ویں نوع افعال قلوب ہیں. وانما سمیت بہا، اور فقط اس لیے نام رکھا گیا ہے ان افعال قلوب کا بہا، یہ والا نام یعنی افعال قلوب، لِأَنَّهَا، اس لیے کہ بالتحقیق صدورہا، اس لیے کہ ان کا صدور، ان کا نکلنا ہوتا ہے من القلب، ان کا صدور ہوتا ہے قلب سے یعنی دل سے. ولا دخل فیہ للجوارح، ولا دخل، اور کوئی دخالت نہیں ہے، فیہ، اس قلب میں، للجوارح، جوارح کے لیے کوئی دخالت نہیں ہے. یعنی قلبی جو امور ہیں یا قلبی کام جو ہیں ان کے اندر جوارح کی کوئی دخالت نہیں ہے. جوارح سے مراد اعضاء و جوارح. وتسمى، اور ان افعال قلوب کا نام رکھا گیا ہے افعال الشک والیقین، افعال شک اور افعال یقین. یعنی افعال قلوب کا ایک نام افعال شک بھی ہے اور افعال یقین بھی ہے. کیوں؟ لی انہا، اس لیے کہ بالتحقیق بعضھا للشک، ان افعال قلوب میں سے بعض شک کے لیے ہیں، وہ بعضھا للیقین، بعض یقین کے لیے ہیں. وہی، اور یہ افعال قلوب تدخل، داخل ہوتے ہیں، علی المبتدئی والخبری، مبتدا پر اور خبر پر. وتنصب، اور یہ نصب دیتے ہیں افعال قلوب، ہما، اس مبتدا اور خبر کو، معاً، ایک ساتھ، بی ان، اس طرح سے کہ ان یکونا، کہ یہ دونوں ہوتے ہیں، یعنی مبتدا اور خبر دونوں ہوتے ہیں، مفعولینی، دونوں مفعول ہو جاتے ہیں، لہا، ان افعال قلوب کے لیے. پہلے مبتدا اور خبر تھے، اب افعال قلوب بن گئے. وہیا، یہ دونوں اب مفعول بن گئے. پہلے مبتدا اور خبر ہوتے ہیں اور پھر جب یہ افعال قلوب ان پر داخل ہوتے ہیں تو یہ دونوں کے لیے، ان کے لیے یہ دونوں مفعول بہ بن جاتے ہیں. وہی، اور یہ افعال قلوب سبت، سات ہیں. ثلاثۃ منہا للشک، تین ان سات میں سے شک کے لیے ہیں. وثلاثۃ منہا للیقین، اور تین ان سات میں سے یقین کے لیے ہیں. واحد منہا، ان سات میں سے ایک، مشترک، وہ مشترک ہے، بینہما، شک اور یقین کے درمیان. یعنی ایک مشترک ہے شک اور یقین کے درمیان، یعنی شک کا معنی بھی دیتا ہے، یقین کا معنی بھی دیتا ہے. اما الثلاثۃ الاول، ہاں لیکن پہلے والے تین، فحسبت وظننت وخلت، یہ تینوں ہیں. مثل حسبت زیدا فاضلا، میں نے حساب کیا، میں نے گمان کیا، میں نے خیال کیا، میں نے سوچا کہ زید فاضل ہے. وظننت بکرا نائما، میں نے ظن کیا، میں نے گمان کیا، میں نے سوچا، خیال کیا، یعنی شک والے معنی ہیں کہ بکر سویا ہوا ہے. وقلت، اور میں نے خیال کیا، سوچا کہ خالدن قائما، کہ خالد کیا ہے، قائم ہے. وظننت، یہ لفظ ظننت کبھی کبھار افعال قلوب کے طرح سے نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان کا کچھ اور ہوتا ہے. وظننت اذا کان من الظنۃ بمعنی التہبۃ، ہاں البتہ یہ ظن کہ جب یہ ہو من الظنۃ، مصدر ظنہ سے. مصدر ظنہ بھی کون سا؟ بمعنی التہمۃ، تہمت والے معنی میں، یعنی شک کا معنی نہیں دے رہا بلکہ جب تہمت کا معنی دے تو لم یقتضی المفعول الثانیہ، تو پھر اس کو دوسرے مفعول کی ضرورت نہیں رہتی ہے، ایک مفعول کافی رہتا ہے. مثلا ظننت زیدا، میں نے تہمت لگائی زید پر، یہ معنی ہے اس کا. ای اتہمتہ، میں نے اس کو متہم کیا، متہم کیا میں متہم ہوں، یعنی میں نے جو ہے اس پر تہمت لگائی. وَأَمَّا الثَّلَاثَةُ الثَّانِيَةُ، پہلے والے تین ہو گئے، اب دوسرے والے تین.
فعلمت ورأیت وجدت، یہ یقین کے معنی، میں نے یقین کر لیا، تینوں یقین کے معنی میں. مثل علمت زید امین، میں نے مجھے یقین ہے کہ زید امین ہے، میں نے یقین کر لیا کہ زید امین ہے. ورأیت عمرا فاضلا، میں نے یقین کر لیا کہ عمر فاضل ہے. وجدت البیت بیتا رہینا، مجھے یقین ہے کہ گھر جو ہے وہ گروی ہے، گھر کا گروی ہونے کا مجھے یقین ہے. وہ عالم تو، اور یہ لفظ جو عالم تو ہے یہ بھی کبھی کبھار اس یقین کے معنی میں نہیں آتا، بلکہ قد یجیء بمعنی عرفتو، بس اوقات یہ آتا ہے عرفتو کے معنی میں، جان لینے کے معنی میں نا. وہ مثلا آپ کہتے ہیں علم تو زیدن، یعنی ای عرفتو ہو، یعنی میں نے اسے جان لیا، میں نے زید کو جان لیا. ورائے تو قد یقون بمعنی ابصرت، اور یہ رائے تو بھی کبھی کبھار یقین کے معنی میں نہیں آتا، بلکہ کبھی کبھار آتا ہے ابصرتو کے معنی میں، یعنی دیکھنے کے معنی میں، یعنی میں نے دیکھا. کا قول ہی تعالی، جیسے پروردگار عالم کا قول ہے کہ فنظر، تو تم یہاں پر فکر کرو، فکر کرو، سوچ کرو، ماذا ترا، کہ تم کیا دیکھتے ہو. یہاں پر دیکھنے، اس کو، اس معاملے کو تم کیسے دیکھتے ہو. ماذا ترا، ترا بے معنی یہاں پر ابصرتو کے معنی میں، ماذا ترا، ما ابصرتا. ٹھیک. ووجدتو، اور لفظ وجدتو جو ہے وہ بھی قد یکون بمعنی اصبتو، کبھی کبھار وہ پا لینے کے معنی میں آتا. اصبتو اصابہ کا معنی ہوتا ہے پا لینا، یعنی اصب تو میں نے پا لیا، تو اس وقت یہ یقین کے معنی میں نہیں ہے، پا لینے کے معنی میں ہے. مثل وجدت ضالتا، ضالتن کہتے ہیں کھوئی ہوئی چیز کو، میں نے پا لیا کھوئی ہوئی چیز کو. اے اصبتها، یعنی میں پہنچ گیا اس تک، میں نے اسے پا لیا جو چیز کھو گئی تھی. فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْ هَٰذِهِ الْمَعَانِي، بس بالتحقیق ان معانی میں سے ہر ایک، ان معانی میں سے ہر ایک یعنی کیا مطلب، علمت بمعنی عرفت، رأیت بمعنی ابصرت، وجدت بمعنی اصبت، یہ معنی لا یقتضی، ان میں سے ہر ایک تقاضا نہیں کرتا ہے، اس کو نہیں چاہیے، الا متعلقا واحدا، مگر ایک ہی متعلق چاہیے، مطلب ایک ہی مفعول چاہیے، دو مفعول نہیں. یقین کے معنی میں ہوتا تو مفعول، دو مفعول چاہتا. فلا یتعدی، بس یہ اس صورت میں متعدی نہیں ہوتا ہے، الا، مگر فقط متعدی ہوگا الی مفعول واحد، ایک ہی مفعول چاہے گا، ایک سے زیادہ نہیں چاہے گا. لیکن اگر شک اور یقین کے معنی میں ہوتے تو دو مفعول چاہیے ہوتے، افعال قلوب ہوتے تو دو مفعول چاہیے ہوتے. والواحد المشترک بینہما، اور وہ ایک کہ جو ان دونوں معانی کے درمیان مشترک ہے، دونوں معنی یعنی شک و یقین کے درمیان مشترک ہے. ہوا زعمت، وہ زعمتو ہے. مثلا زعمت اللہ غفورا، میں نے یقین کر لیا کہ اللہ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے. اب یہاں پر میں نے یقین کا معنی کیوں کیا، کیونکہ ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پروردگار عالم غفور ہے، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر فہو للیقین ہے، کہ یہ یہاں پر یقین، زعم تو یقین کے لیے یہاں پر آ گیا، کیونکہ خدا کی غفوریت میں کسی قسم کا کوئی شک ہے ہی نہیں، تو زعم تو یہاں پر یقین کا معنی دے رہا ہے. جبکہ وزعمت الشیطان شکورا، میں نے شک کیا کہ شیطان شکر گزار ہے. صحیح ہے، شیطان کے شکر گزار ہونے میں شک کیا جا سکتا ہے. فہو وللشک، یہ زعم تو یہاں پر شک کے لیے ہے. خوب، دو مفعولوں کے سلسلے میں ایک بحث. وفی ہذہ الافعال، بس ان افعال قلوب میں لا یجوز، یہ جائز نہیں ہے کہ الاقتصار، کہ ہم اکتفا کریں، حد بندی کر دیں، علی احد المفعولین، دو مفعولوں میں سے کسی ایک پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے. ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک مفعول کو لے آئیں اور دوسرا نہ لے آئیں. کیوں؟ لی انہما، اس لیے کہ بالتحقیق یہ دونوں سے مراد دونوں مفعول، یہ دونوں قسم واحد، یہ اصل میں اسم واحد ہے. تو قسم واحد یعنی ایک اسم کی طرح ہے، یہ گویا دو اسم ہی نہیں آگا، یہ دو اسم ہی نہیں ہے. گویا ایک اسم ہے، یہ کاف کاف تشبیہ ہے، حقیقت میں تو دو ہیں، لیکن فی الحقیقت اگر آپ دیکھیں تو ان کا مضمون حقیقت میں ایک ہے. لفظوں میں اگرچہ یہ دو ہیں، لیکن ان کی یعنی حقیقت لفظیہ ان کی مرکب ہے، دو ہیں، لیکن حقیقت معنویہ ایک ہی ہے، کیونکہ ان کا مضمون ایک ہے.
لی ان اس لیے کہ بالتحقیق مضمون نہما ان دونوں مفعولوں کا جو مضمون بنتا ہے اور جو خلاصہ بنتا ہے معن ایک ساتھ مفعول بہی فی الحقیقتی وہ ایک ہی مفعول ہے حقیقت میں. کیا مطلب آگا واضح کریں. کہہ رہے ہیں اور آپ کو واضح کرتے ہیں وہ مصدر المفعول الثانی المضافی الی المفعول الاولی. وہ ہوگا یعنی وہ مضمون کیا ہے؟ وہ مضمون ہے کہ وہ جو دو مفعول ہیں ان دو مفعولوں میں سے دوسرے مفعول کا جو مصدر ہے المضافی کہ جسے مضاف کیا گیا ہے جسے اضافہ کیا جاتا ہے الی المفعول الاولی مفعول اول کی طرف. یعنی وہ جو دو مفعول ہیں وہ در حقیقت ایک مفعول ہے اور وہ اس طرح سے بنے گا کہ دوسرے والے مفعول کا مصدر نکال کے اسے مفعول اول کی طرف اضافہ کر دیں. کیوں؟ اس لیے کہ معنی علمت زیدن فاضلا علمت زیدن فاضلا جب آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا معنی ہے علمت فضل زیدن میں نے یقین کر لیا کہ زید فاضل ہے. اس کا معنی حقیقت میں گویا یوں ہے کہ مجھے یقین ہو گیا ہے فضل زید کا زید کے فضل کا مجھے یقین حاصل ہو گیا ہے. بس نتیجتاً واضح ہو گئی بات کہ جب یہ دو نہیں ہیں ایک ہیں تو فلو حذف احدہما تو بس اگر حذف کر دیا جائے ان دونوں مفعول میں سے کسی ایک کو تو کانا تو یہ حذف کرنا ہوگا کہ حذف بعض اجزاء الکلمۃ الواحدۃ تو یہ گویا ایسا ہے کہ آپ ایک ہی کلمے کے بعض اجزاء کو حذف کر دیں. وَإِذَا تَوَسَّطَتْ هَٰذِهِ الْأَفْعَالُ بَيْنَ مَفْعُولَيْهَا أَوْ تَأَخَّرَتْ عَنْهُمَا. اب کہہ رہے ہیں کہ ترتیب تو حقیقت میں ہے کہ پہلے افعال قلوب آئیں پھر ان کا مفعول اول آئے پھر مفعول ثانی ہے. لیکن اگر یہ ترتیب بگڑ جائے کیسے؟ وَإِذَا اور جب توسطت متوسط ہو جائیں یعنی درمیان میں آ جائیں هَٰذِهِ الْأَفْعَالُ یہ والے افعال درمیان میں آ جائیں بین مفعولیہا ان کے دونوں مفعولوں کے درمیان میں آ جائیں او تاخرت یا یہ افعال قلوب آخر میں آ جائیں انہما ان دونوں مفعولوں کے یعنی درمیان میں آئیں یا دونوں سے مؤخر ہو جائیں تو جازا ابطال عملہا ان افعال قلوب کے عمل کو باطل کرنا جائز ہے. عمل کو باطل کرنا جائز ہے یعنی عمل دیں یا عمل نہ دیں اس کو در حقیقت تعلیق کہتے ہیں. مثل زید ظننت قائم بھی پڑھ سکتے ہیں وزیدن ظننت قائما بھی پڑھ سکتے ہیں. یہاں پر افعال قلوب مبتدا اور خبر یعنی دونوں مفعولوں کے درمیان میں آئے تو دونوں کے درمیان میں آنے کی صورت میں آپ عمل باطل کر سکتے ہیں. جیسے زیدن اور قائم پڑھ رہے ہیں آپ یعنی نصب نہیں دے رہے مفعول بے نہیں بنا رہے ہیں. اور بعد والی مثال میں زیدن اور قائمن پڑھ رہے ہیں یعنی مفعول بے بنا رہے ہیں عمل دے رہے ہیں یہ آپ کے پاس اختیار ہے. یہ مثلا زید قائم ظننت یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے وزیدن قائم ظننت یہ بھی جائز ہے. عمل دیں یا عمل نہ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. فَإِعْمَالُهَا وَإِبْطَالُهَا حِينَئِذٍ مُتَسَاوِيَانِ ان افعال قلوب کو عمل دینا وَإِبْطَالُهَا اور ان کے عمل کو باطل کرنا حِينَئِذٍ اس صورت میں سے مراد یہ ہے کہ جب یہ درمیان میں آئیں یا آخر میں آئیں یہ اعمال اور یہ ابطال متساویان ہیں یہ عمل دینا اور عمل باطل کرنا دونوں برابر ہیں. البتہ اس میں ایک تفصیلی قول ہے اور وہ یہ جواز میں بھی تفصیلی قول یہ ہے کہ وقال بعضهم اور بعض نحویوں نے یہ کہا ہے کہ ان اعمالها اولا علی التقدیر التوسطی کہہ رہے ہیں کہ ان افعال قلوب کو عمل دینا بہتر ہے توسط کے فرض کی بنیاد پر یعنی جب افعال قلوب درمیان میں آ جائیں تو عمل دینا بہتر ہے. وَإِبْطَالَهَا اور افعال قلوب کے عمل کو باطل کرنا اولا ہے علی التقدیر التأخری افعال قلوب کو مؤخر کرنے کے فرض کی بنیاد پر ابطال بہتر ہے یعنی جب یہ افعال قلوب مؤخر ہو جائیں تو ان کے عمل کو باطل کرنا بہتر ہے. خوب اب بعض افعال قلوب کے بارے میں یہ کہیں گے
کہ ابھی تک تو ہم نے پڑھا 2 مفعول چاہتے ہیں، لیکن بسا اوقات یہ 3 مفعول بھی چاہتے ہیں. وَإِذَا زِيدَتِ الْحَمْزَةُ فِي أَوَّلِ عَلِمْتُ وَرَأَيْتُ صَارَا مُتَعَدِّيَيْنِ إِلَى 3 مفاعیل. وَإِذَا اور جب زیدت بڑھایا جائے الحمزۃ حمزہ کو فی اولی علمت و رأیت، علمت اور رأیت کے شروع میں، یعنی یہ ان 7 میں سے 2 کی بات کر رہے ہیں. سارا تو یہ علمت اور رأیت دونوں ہو جاتے ہیں متعدیین، یہ متعدی ہو جاتے ہیں. بھئی متعدی تو پہلے سے ہی ہیں، کہہ رہے ہیں اگر متعدی پہلے ہیں 2 مفعول کی طرف، اب الی 3 مفاعیل 3 مفاعیل کی جانب. اب ان کو 2 نہیں 3 مفعول چاہیے. اچھا بھئی زیدت الحمزہ کا مطلب ہے کہ باب افعال میں لے جانا. نحو اعلمت، تو علمت ثلاثی مجرد میں تھا، باب افعال میں لے کر چلے گئے تو اعلمت ہو گیا. اب 2 نہیں 3 مفعول چاہے گا. اعلمت زیدا عمرا فاضلا، میں نے جنوایا بتلایا علم ملایا زید کے کہ عمر جو ہے وہ فاضل ہے. وَأَرَيْتُ عَمْرًا خَالِدًا عَالِمًا، عمر کے علم میں ملایا، عمر کو میں نے بتلایا جنوایا کہ خالد جو ہے وہ عالم ہے. تو زیدن مفعول اول، عمرن مفعول ثانی، فاضل مفعول ثالث. دوسری مثال میں عمرن مفعول اول، خالدن مفعول ثانی، عالمن مفعول ثالث. فزیدن، یہ فزید فیہما بسبب الحمزۃ مفعول آخر. یہ بعض مثالوں میں بعض کتابوں کے اندر یہ ف کے بعد لفظ زید پر کما دیے گئے ہیں، یہ غلط ہے. یہ یعنی یہاں پر لفظ زید نہیں ہے بلکہ یہ زیدہ ہے. زادہ فعل ماضی کا مجہول زیدہ ہے، تو یہ ہونا چاہیے فزیدہ، بس بڑھایا گیا ہے. فیہما، ان دونوں مثالوں کے اندر، بسبب الحمزتی، حمزہ کے سبب یعنی حمزہ کی وجہ سے، مفعول آخر، کیا بڑھایا گیا ہے؟ ایک اور مفعول بڑھایا گیا ہے. حمزہ یعنی وہ باب افعال کا حمزہ، تو یہ فزیدہ ہے، فزید نہیں ہے، غلط ہے. فزید فیہما بسبب الحمزۃ مفعول آخر، بس بڑھایا گیا ہے ان دونوں مثالوں کے اندر حمزے کے سبب ایک اور مفعول. کیوں وجہ؟ لأن الحمزۃ، اس لیے کہ بالتحقیق جو حمزہ جو ہے لأن الحمزہ للتسییر، اس لیے کہ حمزہ جو ہے وہ تسییر کے لیے، تسییر وہی انتقال، ہم پیچھے افعال ناقصہ وغیرہ کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں. تسییر یعنی آگے بڑھ جانا، منتقل ہو جانا. سارا یسیر و تسیر، سیرا یسیر تسیرا. فمعنى المثال الاولی، بس وہ جو ہم نے پہلی والی مثال دی تھی اس کا معنی یہ ہے. پہلی مثال ہے یعنی عالم تو زیدن امرن فاضلا، حمل تو میں نے حمل کیا زید پر، علی ان یعلم، میں نے زید پر یہ حمل کیا کہ وہ جانے، یعنی میں نے زید کو یہ بتلایا کہ وہ جانے، یعنی زید پر یہ میں نے حمل کیا، یعنی زید کو یہ میں نے اعزاز دلایا کہ وہ جانے کہ امرن فاضل، کہ امر کیا ہے؟ فاضل ہے. ومعنى المثال الثانی، اور دوسری والی جو مثال تھی وہ کہ ارأیت امرا خالدا عالما، اس کا معنی بھی یہ ہے کہ حملت امرا، میں نے حمل کیا امر کو، حمل کیا امر پر، محمول کیا امر پر کہ علی ان یعلم، کہ وہ یہ جانے کہ خالدن عالما، کہ خالد کیا ہے؟ عالم ہے. مشہور نظریہ ہے کہ وذالک، یہ والا کام کہ باب افعال میں لے جا کر ایک اور مفعول کا اضافہ کرنا، مخصوص، یہ مخصوص ہے بہذین الفعل، فقط ان 2 فعلوں کے ساتھ، یعنی علمت و رأیت کے ساتھ، دون اخواتہما، ان دونوں کے اخوات کے ساتھ نہیں، ان جیسے جو دوسرے ہیں یعنی باقی 5 کے ساتھ یہ والا عمل نہیں ہے. ھذا مسموع من العرب خلافا للاخفش، کیونکہ یہ ایک سماعی بات ہے، عربوں سے یہی سنا گیا کہ وہ فقط ان تینوں کو لے، ان دونوں کو ہی لے کر جاتے ہیں باب افعال میں اور جا کر 3 مفعولوں کا تقاضا کرتے ہیں. ھذا، یہ والا کام، مسموع، یہ سماعی ہے، سما گیا، سنا گیا، من العرب، عرب سے، خلافا، درآن حالی کے اختلاف کرتے ہوئے، للاخفشی، اخفش سے. کیا مطلب اخفش کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، خلافا للاخفشی، اخفش کے برخلاف. فإنه، بس بالتحقیق کہ اخفش اجازہ، وہ اجازت دیتا ہے
کس چیز کی؟ زیادت الحمزتی، حمزے کو بڑھانے کی، فی جمیع حاضر الافعال، تمام ان افعال میں، قیاسا علی علمت و رأیت، وہ علمت اور ارأیت پر قیاس کرتے ہوئے اجازت دیتے ہیں۔ نحو مثال دیکھ لیں، ازننت، احسبت، اخلت، اوجدت، ازعمت زیدن امرا فاضلا، سب کے بارے میں وہ یہ کہہ دیتے ہیں۔ وَأَنبَأَ وَنَبَّأَ وَأَخْبَرَ وَخَبَّرَ، لفظ انبأ باب افعال، نبأ باب تفعیل، مادہ وہی ہے نبأ، باب بدل گیا، وَأَخْبَرَ باب افعال، وَخَبَّرَ باب تفعیل، مادہ وہی خبر ہے۔ کہہ رہے ہیں ایزن، یہ چاروں بھی تتعدی، یہ چاروں بھی متعدی ہوتے ہیں، الی ثلاثۃ مفاعیل، معنوی لحاظ سے یہ بھی 3 مفاعیل کی طرف متعدی ہوتے ہیں، ان کو بھی اپنے بعد 3 مفعول چاہیے ہوتے ہیں۔ اعلم، جان لیجئے کہ انہو، شان کلام یہ ہے کہ لا یجوز ہو، اگر جائز نہیں ہے، حذف المفعول الاولی من المفاعیل الثلاثۃ، اگر 3 مفعولوں میں سے پہلے والے مفعول کو تو حذف کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ دیکھیں عام طور پر ہم جو گفتگو کرتے ہیں مفعول بے کو حذف کرنا وہ جائز ہوتا ہے، یہاں کی بات کر رہے ہیں۔ اعلم، جان لیجئے کہ انہ بالتحقیق، شان کلام یہ ہے کہ لا یجوز، جائز نہیں ہے، حذف المفعول الاولی، مفعول اول کو حذف کرنا، من المفاعیل الثلاثۃ، ان 3 مفعولوں میں سے، لیکن، ہاں لیکن، یجوز، یہ جائز ہے کہ حذف المفعولین، بعد والے 2، پہلے والے کو تو حذف کرنا جائز ہی نہیں ہے، بعد والے 2 کو، الاخیرین، اخیرین یعنی بعد میں آنے والے 2 کو، معاً، ایک ساتھ، یعنی بعد والے دونوں کو ایک ساتھ حذف کرنا جائز ہے۔ لا یکن، لیکن یجوز، جائز ہے، حذف المفعولین الاخیرین، دوسرے 2 مفعولوں کو معاً ایک ساتھ حذف کرنا جائز ہے۔ ولا یجوز، ہاں لیکن یہ ذہن میں رہے کہ وہ آخر والے جو 2 مفعول ہیں، ولیکن ولا یجوز حذف احدہما، ان دونوں آخر والے ان 2 مفعولوں میں سے کسی ایک کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، بدون الآخر، دوسرے کے بغیر، کما مرا، جیسے کہ یہ اوپر بات گزر بھی چکی ہے تفصیل سے کہ یہ حقیقت میں 2 ہیں نہیں بابا، یہ تو ایک ہی ہے، لہٰذا یہ جائز نہیں ہے کہ آپ ان 2 میں سے کسی ایک کو حذف کریں، تو پہلے والے کو تو حذف کرنا جائز ہی نہیں ہے، اور باقی جو 2 ہیں ان کو دونوں کو اگر آپ ساتھ حذف کر دیں تو ٹھیک، وإلا جائز نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، الحمدللہ یہاں پر ہماری گفتگو 13ویں نو کی بھی مکمل ہو چکی ہے۔